پھر قرآن کا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہدایت کا ذریعہ ایک اور ساتھ ہی اس کے جوڑ کر کے بیان کی وبینات، اور روشن دلائل ہیں، یعنی کہ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو دلیلیں چاہیے وہ بہت ہی روشن ہیں۔ قرآن شریف سے ہدایت لینے کے لیے جو دلائل چاہیے جو بہت ہی واضح ہیں۔ یہ دوسرا وصف کہ روشن دلائل ہیں، ہدایت ہے، اور یہ وصف جو ہے پہلی والی کتابوں میں بھی تھے اور یہ کتاب بھی ایسی ہے۔ تو روشن دلائل ہونے کی وجہ سے من الہدا والفرقان، جب روشن دلائل ہیں تو پھر اس سے ہدایت بھی ملتی ہے، اور پھر حق و باطل کے درمیان فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بھی ہے اور ہدایت والی بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے دلائل بہت روشن عطا فرمائے ہیں۔ پھر اگلی بات، فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، پس جو کوئی حاضر ہو تم میں سے رمضان میں، پس چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ پہلے یہ تھا نا وعلی الذین یطیقونہ، کہ جن میں طاقت بھی ہے وہ فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن اس آیت کے ٹکڑے نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب ہے کہ بس روزے ہی رکھو، جس نے رمضان کو پا لیا وہ روزے ہی رکھے۔ اب یہاں سب سے پہلی بات سمجھنی ہے کہ روزے کو پا لینا کیا ہے، روزے کو پا لینا۔ اب ایک ہے روزے کو جس نے نہیں پایا، یا تو بالکل اس میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے کہ وہ پا سکے، ایک ہے چیز تو موجود ہے، صلاحیت، ذاتی صلاحیت تو موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ مجبوری ہے۔ جیسے ایک بات سمجھے کہ فرض کریں ہم یہاں سے باہر نہیں دیکھ سکتے، ہم نابینا نہیں ہیں، لیکن درمیان میں دیوار رکاوٹ ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم باہر نہیں دیکھ سکتے۔ ایک ہے نابینا بالکل دیکھ ہی نہیں سکتا، ان نہ دیکھنے میں دونوں میں فرق ہے۔ نابینا میں ذاتی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ دیکھے، اور ہمارے میں ذاتی صلاحیت تو موجود ہے لیکن دیوار رکاوٹ ہے، اس لیے باہر نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے رمضان میں جنہوں نے رمضان کو نہیں پایا ان میں دو فریق ہو گئے، ایک میں ذاتی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے، اور ایک میں ذاتی صلاحیت تو موجود ہے لیکن کیا ہے، مجبوری ہے۔ جن میں ذاتی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے وہ ہے کافر، وہ ہے نابالغ بچہ، وہ ہے مجنون، جو مکمل مجنون ہے۔ ان میں ذاتی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، انہوں نے رمضان کو پایا ہی نہیں ہے۔ رمضان کو نہ پانے کی وجہ سے رمضان ان کے ذمے فرض ہوا ہی نہیں ہے، رمضان کے روزے۔ اور ایک ہے ذاتی صلاحیت تو موجود ہے لیکن مجبوری ہے، جیسے حائضہ عورت ہے، اب اس میں ذاتی صلاحیت موجود ہے، یہ مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن کیا ہے، ابھی اس میں ذاتی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تو جو ہی ذاتی صلاحیت موجود ہوگی اس وقت اس پہ روزے رمضان۔ تبھی اب کافر جو ہے فرض کرے مسلمان ہوا رمضان کے بعد تو رمضان کے روزے اسے نہیں رکھنے پڑیں گے، بچہ بالغ ہوا رمضان کے بعد تو اسے رمضان کے روزے اس نے پایا ہی نہیں ہے اس کو، لیکن مجنون ہے نا، اس کے اندر بھی مکمل طور پہ مجنون ہے تو اس نے تو رمضان کو پایا ہی نہیں ہے، پورا رمضان اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہے کہ فرض کریں وہ مجنون ہو جاتا ہے، دوبارہ میں صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کے ذمہ بھی کیا ہوگا، جو روزے چھوٹے وہ، کیونکہ اس میں ذاتی صلاحیت مسلمان ہونے کی اور بالغ ہونے کی موجود ہے۔ اب مسافر ہے، مریض ہے، تین میں نے آپ کو بتایا جن میں ذاتی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے، کافر ہے، مجنون ہے اور نابالغ بچہ ہے۔ اور دوسرا جن میں ذاتی صلاحیت موجود ہے وہ ہے حائضہ عورت، وہ ہے مسافر، وہ ہے مریض۔ تو 6 ہو گئے، 3 میں ذاتی صلاحیت موجود نہیں ہے، 3 میں ذاتی صلاحیت، جن میں ذاتی صلاحیت موجود نہیں ہے انہوں نے رمضان کو پایا ہی نہیں، اور جن میں ذاتی صلاحیت تو موجود ہے، مجبوری کی وجہ سے انہوں نے اس کو اس ٹائم میں نہیں پایا، لیکن صلاحیت موجود ہونے کی وجہ سے بعد میں پھر ان کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی۔ دوسری، رمضان کو شہود شہر یعنی رمضان کو پا لینا، اس سے کیا مراد ہے، اس کے بھی 3 طریقے ہیں۔
پہلا طریقہ آپ نے خود چاند دیکھا، دوسرا طریقہ کسی نے آپ کو شہادت دے دی کہ چاند دیکھ لیا ہے، تیسرا کہ 30 روزے پورے ہو گئے۔ جب 30 پورے ہی ہو گئے تو اگلا کیا ہوگا؟ نہیں، پچھلے شعبان کے 30 پورے ہو گئے تو اگلا دن تو ظاہری بات ہے رمضان ہی کا ہی ہے نا، تو یہ بھی شہود شہر ہے کہ آپ نے مہینہ پا لیا، یا تو چاند آپ نے خود دیکھ لیا یا کسی نے آپ کو شہادت دے دی، یا پھر ایسا ہوا کہ 30 روزے ہی پورے ہو گئے تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ اگلا دن رمضان کا ہی دن ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھیے گا، یوم الشک جسے کہتے ہیں، کہ مطلع صاف نہیں تھا، ابر والا تھا، بادل تھے اس پہ، نہ آپ نے خود چاند دیکھا نہ ہی آپ کو شہادت ملی، تو اب اگلا دن کیا کریں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند نکلا ہی نہ ہو، کیونکہ نہ آپ نے دیکھا نہ آپ کو شہادت ملی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند نکلا ہو تو کوئی بادل کی وجہ سے دیکھ نہ سکے، شریعت ایسے دن کو یوم الشک کہتی ہے، تو یوم الشک کا روزہ ممنوع ہے شریعت میں، اس لیے کہ نفل اور فرض میں کیا ہو جاتا ہے، ملتبس ہو جاتے ہیں، یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس دن کا روزہ اگر آپ نے رکھ لیا تو وہ نفلی، اگر چاند دیکھ لیا تو آپ نے نفل رکھا تھا، یہ ٹھیک نہیں کیا، اور اگر فرض رکھا ہے تو چاند دیکھا ہی نہیں تو آپ نے فرض روزہ کیوں رکھا؟ تو اس کو کہتے ہیں یوم الشک۔ یوم الشک کا روزہ جب آپ کو شہادت بھی نہیں ملی، آپ کو شہادت بھی نہیں ملی، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو مت پھر اگلے دن کا روزہ رکھیں، اس کا شریعت نے ہی ہمیں منع کیا ہے۔ آگے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی ہے مریض یا سفر پہ ہے تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں کی۔ یہ پہلے بھی ہم آیت پڑھائیں، ادھر بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں 3 باتیں تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ جو مریض ہے وہ روزہ رکھ لے، جو نہ رکھے، جو مسافر ہے روزہ نہ رکھے، لیکن جن میں طاقت ہے وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ ایک بات کو منسوخ کیا گیا نا، تو ہو سکتا تھا 2 باتوں کو بھی لوگ منسوخ سمجھے کہ اب جو ہے مریض بھی روزہ رکھے اور مسافر بھی، تو کہا یہ اسی طرح برقرار ہے جس طرح پہلے مریض اور مسافر کو روزہ بعد میں رکھنے کی چھوٹ تھی، اس وقت چھوڑنے کی چھوٹ تھی، تو یہ اب بھی اسی طرح ہے، اس لیے اس کا دوبارہ تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتے اللہ تمہارے ساتھ تنگی والا معاملہ کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت کا مقصود تمہیں مشقت میں مبتلا کرنا نہیں ہے، اور اس لیے اللہ رب العزت نے تمہیں اس کے ذریعے سہولیات بھی عطا فرمائی۔ پھر اللہ فرما رہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ پوری کرو تم عدت، گنتی پوری کرو۔ یہاں تکملوا العدۃ، گنتی کا کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ رمضان میں جو حائضہ عورت ہے یا جو مسافر ہے وہ اچھی طرح اپنے دنوں کو یاد رکھے کہ آپ نے کتنے روزے چھوڑے، جب قضا کرے تو بالکل اتنے روزوں کی قضا کرے، کمی نہ کرے، یہ گنتی اچھی طرح پوری کرے۔ اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یہ سہولتیں اللہ نے کیوں دی ہیں؟ تاکہ بڑائی بیان کرو تم اللہ تعالیٰ کی علی اس بات پر ما ہداکم، جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ کیا مطلب؟ کتنی بڑی اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے۔ ہمارا رمضان المبارک، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہائے میں نماز نہیں پڑھنی تھی، دیکھو میں اتنے دن پریشان رہی، لوگوں نے برکات لوٹی، لوگوں پہ رحمتیں نازل ہوئیں، لوگوں پہ برکتیں نازل ہوئیں، اور میں نے نماز ہی نہیں پڑھنی تھی، تو میرا کیا بنے گا؟ یہ دیکھیں، قربان جائیں اللہ پہ، بڑائی بیان کرو تم اللہ کی اس پر جو اس نے تمہاری رہنمائی کی کہ تمہارے لیے بعد میں روزے رکھنا کی اجازت دی کہ رمضان میں نہیں رکھ سکتی بعد میں رکھو۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ بعد میں بھی اسی طرح برکتیں، ہماری نیت ہے نا اصل، اسی طرح برکتیں، اسی طرح رحمتیں، اسی طرح سب نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مریض اور بیمار کے لیے
ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح کے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں چل رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ویسا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ کیسی ذات ہے جس نے رمضان کے بعد بھی رمضان کے فضائل و برکات حاصل کرنے کا موقع تمہیں مہیا کیا، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ فرما رہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو کہ رمضان میں مریض اور مسافر تھے تو اللہ نے تمہیں پھر اجازت دے دی کہ بلے نہ رکھو، تم ان باتوں میں اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے تمہیں رمضان میں روزے چھوڑنے کی اجازت بھی دے دی تمہیں سہولت دینے کے لیے، اور بعد میں گنتی پوری کر کے وہ فضائل پھر بھی تمہیں عطا کر کے تمہیں عطا کیے، اس اللہ کی تم بڑائی بیان کرو۔ پھر یہ جو اگلی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، اس کے بعد والی آیت میں بھی رمضان کا ہی تذکرہ ہے، درمیان میں یہ اللہ رب العزت نے دعا کا تذکرہ فرما دیا۔ بالکل اسی طرح مفسرین حضرات فرماتے ہیں نا، اب دیکھیں کہ ایک بچے کو ایک کام پہ آپ لگاتے ہیں نا تو اس کے لیے کوئی انعام مقرر کرتے کہ تمہیں یہ انعام ملے گا، تم یہ کام کرو۔ اب جب وہ بچہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، بڑے شوق ذوق سے کر رہا ہوتا ہے، اب آپ نے پورا کام پورا ہوگا تو اسے انعام دینا ہے نا، لیکن کام کے دوران بھی آپ کوئی نہ کوئی اس سے ایسی بات اس کو ترغیب دینے کے لیے، اس کے حوصلہ بڑھانے کے لیے درمیان میں کوئی یاد ہے میں نے آپ کو انعام کا کہا ہوا ہے، وہ پھر نیا ولولہ نیا جذبہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے میں تھکن محسوس نہیں کر رہا ہوتا ہے، پھر سے تازہ دم ہو کر کے شروع ہو جاتا ہے دوبارہ سننا، حالانکہ پہلے بھی اسے کہا گیا تھا انعام ملے گا، لیکن جب سست دیکھتے ہیں نا پھر ایک دفعہ اللہ درمیان میں پھر دعا کی پورا کرنے کا وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گی۔ لیکن اس میں ایک نقطہ اور حکمت ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ یہاں یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں افطاری کے ٹائم میں اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا تو اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ اور اس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی ہے کہ للصائم عند فطرہ دعوت مستجابہ، کہ صائم کے لیے روزہ رکھنے والے کے لیے افطاری کے ٹائم میں ایک دعا ہے جو مستجابہ ہے، اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں، تو اس کا بھی تذکرہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب سوال کرے آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں تو فَإِنِّي قَرِيب، پس بے شک میں قریب ہوں، آپ انہیں بتائیے میرے بارے میں کہ میں قریب ہوں۔ ایک گاؤں والا دیہاتی جو تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا ہمارے قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم آہستہ سے اللہ کو پکاریں، اور اگر دور ہیں تو اونچی آواز سے اللہ کو پکاریں۔ تو پھر اللہ رب العزت یہ آیت نازل فرمائی کہ میں قریب ہوں، یعنی آہستہ دعا کیا، دل میں بات پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ جان رہے ہوتے ہیں، تو چاہے دل میں پکاریں، چاہے آہستہ آواز میں زبان سے پکاریں، چاہے اونچی آواز سے پکاریں، اللہ ہر دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ انفرادی طور پہ پکاریں، اجتماعی طور پہ پکاریں، دن کے اوقات میں پکاریں، رات کے اوقات میں پکاریں، ہر حال میں اللہ دعاؤں کو سنتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ دعا بھی مناسب ہو، نامناسب نہ ہو۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 طریقے ہیں، یا تو جو بندہ مانگتا ہے بالکل وہی چیز اللہ عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر جو چیز مانگتا ہے وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اس کی جگہ کوئی دوسری چیز اللہ عطا فرما دیتے ہیں، یا دعائیں ذخیرہ کر دی جاتی ہیں آخرت کے لیے، تو آخرت میں اللہ بڑھا چڑھا کر کے ان کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے، دعا ہی وہ گر ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم اس کے خزانے کو لوٹ سکتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ہر چیز مانگ سکتے ہیں،
کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ بڑی عجیب و غریب دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سکھاتے تو یقین جانیں ہم کبھی بھی ویسے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا نہ مانگ سکتے۔ کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو کیا دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ دعا مستجابہ ہے، ضرور اللہ قبول فرماتے ہیں۔ کوئی سی بھی دعا دل کی تڑپ کے ساتھ مانگی جائے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ایسی جامع دعا مانگنی چاہیے جو بہت ساری دعاؤں کا مجموعہ ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک دعا، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ جو خیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہم بھی مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ جن شرورات سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے۔ یا یہ دعا کر لینی چاہیے کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعویٰ بنا دیجئے، کہ میری ہر دعا قبول ہو، تو اللہ رب العزت مستجاب الدعویٰ بنا دیتے ہیں، ہر دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگے، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگے، جو اعمال ہمیں اللہ تک پہنچا دے ان اعمال کی محبت مانگے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب دیکھیں سر سے لے کے پاؤں تک اعضاء سالم ہے، فرض کرے شوگر کی وجہ سے ٹانگ کٹ گئی، پھر بھی بندہ زندگی گزارتا ہے، چل نہیں سک رہا ہوتا نا، چل نہیں سک رہا ہوتا، یا ٹانگ بھی لوگ دوسری لگوا لیتے ہیں، بازو کٹ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو پھر بھی انسان کا دماغ سالم ہے تو وہ پہچان تو رکھتا ہے نا۔ لیکن جس کے سارے اعضاء سالم ہوں دماغ سالم نہیں ہے تو لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، جن کو والدین کہتا ہے ان کی پہچان نہیں ہو سک رہی۔ تو کہا اصل جو ہے نا مغز ہوتا ہے، تو یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر نماز پڑھ بھی لیتے ہیں نا تو پھر بعد میں دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے، اللہ کی تعریف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ درود شریف پڑھ کر کے ہمیں کثرت کے ساتھ ہر بات اللہ سے منوانی، اللہ رب العزت کے سامنے اپنا ہر دکھ ہر خوشی رکھنی چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں دعائیں نہیں مانگتے تو ہم تو اس مزدور کی طرح ہیں نا، جس نے مزدوری تو پورا دن پسینے بہا کر کے کی، لیکن جب مزدوری لینے کا ٹائم تھا تو اس ٹائم میں چلا گیا۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ جس طرح میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں نا، تمہیں بھی چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ قبول کر لے میرے لیے، یعنی کہ میرے احکامات کو قبول کر لے، میرے احکامات پہ عمل پیرا ہو جائیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لے آئے مجھ پر۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ جو میں ان کو رعایتیں دیتا ہوں، میں حاکم ہوں، میرے حاکم ہونے کو، میرے حکیم ہونے کو، میرے جو ہے جو رعایتیں جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں اس میری سہولت پہ میرا شکر ادا کریں، میرے اس سہولت کو مان لیا کریں۔ جیسے ماں تو ماں ہوتی ہی ہے نا، لیکن بہت دفعہ اپنے بچوں کو کہتی ہے نا کہ کم مجھے ماں سمجھ لو نا، یعنی کہ ماں سمجھ لینے کا کیا مطلب، وہ تو ماں ہی ہو، ماں سمجھ لینے کا کیا مطلب ہے کہ مطلب ماں کی جو ممتا ہوتی ہے وہ آپ کو میرے سے ضرور ملے گی، اس بات کو آپ سمجھ لو کہ مجھ سے آپ کو ممتا مل رہی ہے، اس بات کا یقین کر لو۔ اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اس بات کا یقین کر لو کہ جو اللہ حاکم ہیں، اللہ رازق ہیں، اللہ مالک ہیں، یہ اس حساب سے جو آپ کو مجھ سے چاہیے وہ سب کچھ آپ کو مل رہا ہے، اس بات پہ یقین رکھو۔ لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ بہلائی حاصل کریں، جب ان باتوں پہ یقین ہوگا تبھی ہمیں بہلائیاں ملیں گی۔ پھر آگے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں کو، یعنی روزے کی رات کو ملنا اپنی عورتوں سے۔ احل یہ بات کہہ رہا ہے کہ پہلے حرام تھا پھر حلال ہوا نا،
تو قرآن شریف میں کوئی جگہ نہیں، ایسی آیت نہیں ملتی جہاں اس کی حرمت ملی ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحابہ کرام کو ملا، انہوں نے اس پہ عمل کیا، مشقت بعد میں جب محسوس کی، اللہ رب العزت نے اس حکم کو حلال کر دیا، اس حکم کو منسوخ کر کے یہ حلت والا حکم دے دیا۔ وہ حکم تھا کیا؟ وہ حکم یہ تھا کہ جب روزہ شام کو افطار کرتے، افطار کرنے کے بعد اکلم و شربم و بیال، کھانا پینا مباشرت، یہ تینوں حلال کام اس وقت تک حلال ہوتے رمضان میں جب تک کہ کوئی سویا نہیں۔ اگر وہ سو گیا تو پھر اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر کھانا پینا بند، مباشرت نہیں کر سکتے تھے، تو پھر یہ حکم بہت مشقت والا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مزدوریاں کیا کرتے تھے۔ ایک قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روزہ تھا، شام کو آئے تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے اور بہت تھکے ماندے تھے۔ بیوی نے کہا میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں، انہوں نے کوئی آگے پیچھے انتظام کیا، لیکن جب انہوں نے انتظام کر لیا تب تک وہ سو چکے تھے۔ جب سو کے اٹھے تو پھر حرام ہو چکا تھا، اگلا روزہ شروع ہو چکا تھا، پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا، پھر دوسرے دن پھر مزدوری کرنی ہے۔ جب مزدوری کر رہے تھے تو بے ہوش ہو گئے، کیونکہ بھوک کی حالت میں تھے، اوپر مشقت والا کام تھا۔ اسی طرح بہت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشکل بھی ہو رہی تھی، پھر بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ازدواجی تعلق میں، مباشرت میں بھی کمی بیشی ہو جاتی، تو پھر اللہ رب العزت نے وہ حکم منسوخ کر دیا جو حدیث مبارکہ سے ثابت تھا۔ یہاں حدیث مبارکہ کی اہمیت بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حکم یعنی جاری تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں حکم ہی ثابت تھا، تو اس کو پھر اللہ رب العزت نے منسوخ کر کے نیا حکم دیا۔ کہ پھر یہ ہوا کہ افطاری کے بعد سحری ٹائم تک جو ہے اکلم و شربم و بیال، کھانے پینے مباشرت کی اجازت رکھ دی گئی، اور پھر بلکہ سحری کو مسنون کر دیا، اور سحری کا اتنا ثواب رکھا۔ بہت سارے فضائل سحری کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ بہرحال ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا، اگر رمضان کے فضائل بیان کرنے لگے تو بہت لمبی بات ہے۔ پھر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ یعنی خواتین بیویاں لباس ہیں تمہاری، یعنی اوڑھنا بچھونا ہے تمہارا، اور تم اوڑھنا بچھونا ہو ان کا۔ یعنی یہ اللہ رب العزت قربت کو بیان کر رہے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے، اور وہ بیویوں تمہارے اتنے قریب ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر یہ والا حکم جاری رکھیں تو تمہارے لیے مشقت تو ہے ہی، کیونکہ وہ تمہاری بیویاں ہیں، تمہارا لباس ہیں، بہت زیادہ قرب ہے، تم اس حکم کی نافرمانی ہو جاتی ہے، ازواجی تعلق میں مبتلا ہو جاتے ہو، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم منسوخ کر دیا۔ علم اللہ انکم، جان لیا اللہ رب العزت نے یہ کہ تم نے تختانون، خیانت کر دی اپنی جانوں سے، یعنی ازدواجی تعلق میں مباشرت میں لگ جاتے ہو، تو فتاب علیکم، پس عنایت کی اللہ نے تم پر، وعفا عنکم، اور معاف بھی کر دیا جو کچھ ہو گیا اللہ رب العزت نے تم کو، تو فالآنا، پس اب باشروہن، اب اللہ نے اجازت دے دی ہے، اب آپ مباشرت کر سکتے ہو افطاری کے بعد سے لے کر کے سحری کا جو ٹائم ہے وہ اب اس میں ممنوع نہیں ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو لکھ دیا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے، یعنی پھر آپ ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ وکلو، تو تین باتیں تھی، ایک کھانا پینا، ایک مباشرت، تو مباشرت کو بیان کر دیا، پھر آگے کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا وکلو وشربو، اور کھاؤ اور پیو، یعنی اس کی بھی اجازت ہو گئی ہے، حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے۔ یہ حتیٰ یتبین جو لفظ ہے نا، اس سے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اب بالکل کمی بیشی نہیں کریں، پورے ٹائم کا جو اللہ نے واضح بیان کر دیا ہے اس کا خیال کریں، کیونکہ اللہ نے تبین فرما دیا۔ تبین کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح واضح،
صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ بعض وہمی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بس بہت ٹائم ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا، کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اب سحری کر ہی نہیں سکتے، اور جو لاپرواہ ہوتے ہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بھی کھا سکتے ہیں۔ تو نہ وہمی بنے نہ لاپرواہ بنے، دونوں باتوں سے نکل کر کے جو مقررہ ٹائم ہے اس ٹائم کی پاسداری کریں، جو سحری کا بھی جو افطاری کا بھی۔ یہاں تک کہ واضح کر دیا لکم الخیط الابیض، تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخیط الاسودی، کالے دھاگے سے، من الفجر، فجر سے تک، یعنی سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا مراد کیا ہے؟ کالے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے، اور سفید دھاگے سے مراد طلوع آفتاب نہیں، طلوع صادق، صبح صادق کی جو پھوٹتی ہے نا روشنی، پہلے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا تھا، اسی سے اندازہ لگایا کرتے تھے۔ اب تو سب کچھ آسانی اور سہولت کے ساتھ مل رہا ہے۔ بہت لمبی چوڑی اس پہ مفسرین نے بات کی ہے، لیکن وہ انہی لوگوں کے لیے تھی جو اس طرح آسمان کو ہی دیکھ کر کے اپنے اندازے لگایا کرتے تھے۔ اب تو ہر چیز جو ہے واضح ہمیں کیلنڈر میں مل جاتی ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ صبح کو سحری ٹائم وہ بیان کیا گیا، پھر آگے افطاری ٹائم کہ پھر پورا کرو روزے کو رات تک، یعنی جو ابھی ہمیں ٹائم مل رہا ہے اس پہ۔ اور ہر جگہ کے یوں ہی اب بھی لوگ بہت جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ آذانوں پہ روزہ کھولتے ہیں اور آذان پہ روزہ بند کرتے ہیں، حالانکہ آذان جو ہے نہ سحری کے لیے دی جا رہی ہے اور نہ ہی افطاری کے لیے دی جا رہی ہے، بلکہ آذان تو نماز کے لیے دی جا رہی ہے۔ اور یہ جو مستند نقشہ آپ کو ملے رمضان کی سحری افطاری کے اوقات کا، وہ مستند نقشہ رکھیں اور اس پہ سحری اور افطاری کا خیال کریں، اور یا پھر وہ کیا بجا دیا جاتا ہے، سائرن بجا دیا جاتا ہے، اس پہ بھی خیال کریں۔ یوں آذانوں کا وہ نہ کریں۔ پہلے بھی میں بہت لوگوں کو کہ ابھی آذان چل رہی ہے، ابھی بعض تو آذانیں تب دی جاتی ہیں جب لوگ نماز بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں، تو اب آذانوں پہ سحری افطاری کا مدار نہیں ہے، بلکہ جو ٹائم مقرر ہے اس ٹائم پہ جو طلوع صادق کا، آپ دیکھ رہے ہیں نا نماز کا بھی ٹائم 1 منٹ 2 منٹ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اسی طرح طلوع صادق کو دیکھ کر کے اور غروب آفتاب کو دیکھ کر کے یہ ٹائم متعین کیے گئے ہیں، اس لیے ان اوقات کا خیال کریں، نہ کہ آپ آذان کو دیکھیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، یعنی رمضان میں تو اللہ نے اجازت دے دی نا اکل و شرب و بیال، تینوں باتوں کی، لیکن رمضان کے دنوں میں بھی کچھ لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ اب اعتکاف والوں کو بھی افطاری کے بعد سحری ٹائم تک کی اجازت نہیں ہے، اعتکاف والے تو اعتکاف میں ہیں، اس لیے ان کا الگ تذکرہ فرما دیا کہ سب کے لیے اجازت نہیں ہے، بلکہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، نہ مباشرت کرو اپنی خواتین سے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اس حالت میں کہ تم اعتکاف کیے ہوئے ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد، مسجد میں۔ اعتکاف کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، وہ یہاں بیان کرنا بہت وقت لگے گا، اس لیے ابھی نہیں بیان ہوں گے، لیکن اعتکاف کی حالت میں مباشرت تو دور کی بات یہ ہے کہ ایسا انداز بھی نہیں اختیار کر سکتے، یعنی ان کا قرب بھی نہیں رکھیں۔ فی المساجدی، مساجد میں، مساجد یعنی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس مسجد میں جماعت ہوتی ہے ان مساجد کا تذکرہ ہے، ان میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو مسجد تو کہتے ہی اسے ہیں جس میں بعد جماعت نماز ہوتی ہے، ویسے تو نمازیں دکانوں پہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہیں، مسجد نام ہی ایسی جگہ کا ہے جس میں بعد جماعت نماز کی ادائیگی ہو رہی ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں، بس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانے کا کیا مطلب ہے کہ مثلاً کلی کرنے کی اجازت ہے، صرف پانی اندر نہ چلا جائے، لیکن کلی میں ایسا مبالغہ، پانی جائے یا نہ جائے، مبالغہ کرنا ممنوع ہے کہ پانی جانے کا خدشہ ہو، تو یہ مطلب ہے قریب بھی
نہ جائیں. اور پھر سحری ٹائم میں بالکل جس ٹائم میں سائرن بج رہا ہے بالکل اسی ٹائم ہم اپنا منہ فارغ کریں. فرمایا قریب بھی نہ جائیں، یعنی 2-3-4 منٹ کا خیال کریں، اس سے پہلے جو ہے نا آپ سحری کر لیں. اور افطاری بھی سائرن بجے تو بالکل فوراً نہیں، 1-2 منٹ کا وقفہ دینا چاہیے. یہ فلا تقربوہا سے مفسرین نے اس کو بیان فرمایا کہ قریب بھی نہ جائیں. جہاں حد شکنی محسوس ہو رہی ہو کہ یہاں میری حد ٹوٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ جو حد ہے وہ مجھ سے ٹوٹ جائے گی، تو اس سے فاصلے پہ رہیں. فلا تقربوہا کا کیا مطلب ہے؟ اس سے فاصلے پہ رہیں. یہ ہماری شریعت جو ہے، شریعت محمدیہ، یہ آخری شریعت ہے. اس میں صرف حدود و قیود مقرر نہیں کی گئی بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. کذالک یبین اللہ فرماتے ہیں اسی طرح، یعنی حد بیان کرتے ہوئے کھول کر کے اللہ واضح بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں، یعنی تاکہ وہ احکامات کی پابندی کریں، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچتے رہیں. اللہ ہمارے حامی و ناصر ہوں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے اموال کی بحث ہے اور کافی لمبی بحث ہے، اس لیے اس کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. تعلق اس کا بھی اس کے ساتھ ہے. وہ تعلق و ربط کیا ہے کہ رمضان میں بھی کچھ چیز حلال چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، تو جب رمضان میں حلال چیزوں سے بندہ باز رہے گا تو جو بھی اصل میں حرام ہے ان سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ اگلی آیت کے ساتھ پچھلی آیات کا ربط ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں آگے پڑھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احکامات کی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.